پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نعرہ ہی مشرکانہ ہے. لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہی مشرکانہ ہے. لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہی مشرکانہ ہے. تو آپ مشرکانہ نعرے کے ساتھ کسی تنظیم کے اندر کوئی ایک اچھائی دیکھ کر اس سے فوراً متاثر نہیں ہو جانا چاہیے. آپ اہل حدیث ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح سے دوسروں سے ممتاز کیا ہے. آپ کے نعرے بھی توحید پہ سے بھرے ہوئے ہیں. آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان، آپ کی جماعت کتاب و سنت کی تحریروں سے مالا مال ہے. تو آپ کو کیا ضرورت ہے ادھر ادھر دیکھنے اور جھانکنے کی؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواز اور جواب دے رہا ہوں. سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، کوئی حیاتی، مماتی، دیوبندی، وہابی، جزیدی انشاءاللہ قیامت تک لبیک کے نعرے کا جواب نہیں دے سکے گا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. شریف رکھیں. لبیک کے کسی وارث نے آج تک اس شیطان کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تمہارے نعرے کو وہ شرک کہہ رہے ہیں، تمہارے لیڈر کو وہ مشرک کہہ رہے ہیں، اور تم پھر انہی کی گندگی چاٹنا چاہتے ہو. کیا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی کے لیے جائز تھا کہ وہ سرکار کو اللہ کہے؟ وہاں تو سجدے سے بھی روکا گیا. جو دین سرکار کی ظاہری حیات میں تھا وہی بعد میں آج بھی ہے. میرے رب کا نہ کوئی زمین پہ اوپر جو ہو ان میں سے کوئی شریک ہے، اور نہ ہی دنیا میں سے جو چلے گئے ہیں ان میں سے کوئی شریک ہے. جب صحابہ میں سے کسی نے میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نہیں کہا تو ہم بھی اللہ نہیں کہتے. جب صحابہ نے میرے نبی علیہ السلام کو بار 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 لبیک یا رسول اللہ کہا، تم آج بھی لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اب دیکھیے یہ حدیث نمبر بخاری شریف کی 128 ہے، اور کچھ بگوتر آج یہ شک ڈالتے ہیں کہ کون سی بخاری، سعودی عرب والی، یہاں والی. اگر نہ ہو بیماری تو ایک ہے بخاری، اور اگر ہو بیماری تو پھر سب کی مت ماری. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سند ہے پوری، صحیح ہے، ہر حرف کا میں ذمہ دار ہوں، اور قیامت تک زربلی کی بلیوں کو ایڑی کے نیچے رکھ کے کہہ رہا ہوں. حدثنا انس بن مالک، پوری سند. حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا معاذ بن ہشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل. رسول پاک علیہ السلام سواری پہ تشریف فرما تھے کجاوے پر، پیچھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. کیا شان ہے معاذ تیری. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح سواری پہ بیٹھے ہوئے تصور تو کرو، قال یا معاذ بن جبل قال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ السلام نے بلایا، حالانکہ ساتھ بیٹھنے والے کو اتنا کوئی آواز دینے کی ضرورت بھی نہیں، مگر وہاں دی تو مرکز صراط مستقیم تک پہنچی. یا معاذ بن جبل، قال کس نے کہا؟ حضرت معاذ بن. سنا کس نے؟ سب سے بڑے توحید پرست نے. کہا کیا؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر
अल्लाह के सिवा किसी को लब्बैक कहना शिर्क होता, बिदअत होता, कोई हल्की सी गलती भी होती तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम से बढ़ के दीन का मुहाफिज कौन हो सकता। सरकार ने जैसे सजदा करने से रोक दिया था जब सहाबा ने इजाजत मांगी थी कि महबूब दिल चाहता है आपको सजदा करें, तो यहां भी रोक सकते थे सरकार कि मुआज मुझे लब्बैक ना कहो। ये लब्बैक का लफ्ज अल्लाह के लिए नहीं था, ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक नहीं था, ये लब्बैक या अल्लाह नहीं था, ये लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। और एक बार नहीं 20 बार दीगर सहाबा का भी बुखारी में जिक्र है। तो अगर तलबिये से टकराव होता तो सरकार फरमाते मुआज इतना जल्द दीन भूल गए हो। और अगर कोई विसाल और बाद अज विसाल की तकसीम करे तो उसे कहो फिर ये दीन कौन सा है कि अल्लाह का जमीन के ऊपर कोई शरीक मान ले तो कुछ नहीं होता, कब्र वाला कोई माने तो फिर जुर्म हो जाता। हयात मौत का फर्क करने का तो ही मतलब बनता। जबकि मेरे रब का ना जिंदों में कोई शरीक है ना बाद अज विसाल कोई शरीक है, तो फिर मानना पड़ेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा डी चौक में नहीं खड़ा गया, फैजाबाद में नहीं खड़ा गया, ये मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा में पढ़ा गया है और क़यामत तक के लिए इसको पढ़ाया गया है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक